بتائیے یہ اس قسم کی قبلہ کیا یہ روایت ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے؟ جی حضور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری کی روایت نہیں قبلہ، آپ کے یہ بیانات ہماری سنی ہوئی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں نا؟ کیا کہتی تھی آپ کے جتنے بیانات ہیں ہماری سنی ہوئی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں؟ حافظ صاحب اپنی سنائی باتوں کو چھوڑیے اور مشاہدات کا ذکر کیجیے۔ اچھا جی، آپ بیان کریے۔ آپ نے ہمارے بڑے علماء کی کچھ معتبر کتب ادیہ کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں، مجھ کو موقع نہیں ملا، بیان کریے۔ مناسب یہ تھا کہ پہلے آپ اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ فرما لیتے، اس کے بعد اعتراض فرماتے۔ اس وقت دعا و زیارت کی 2 کتابیں میرے ہمراہ ہیں، ایک علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تالیف زاد المعاد، اور دوسری ہدیۃ الزائرین۔ جی، اس کو آقائی شیخ عباس خمی نے لکھا۔ مطالعے کے لیے حاضر ہیں، دونوں جلدیں مولوی صاحبان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انہوں نے دیکھا، شروع کیا، ادیہ توسل کو پڑھا تو سب سے پہلے ان کی نظر دعائے توسل پہ پڑی جو علامہ مجلسی نے محمد ابن بابو خمی علیہ الرحمہ سے روایت نقل کی تھی، جس کی ابتدا یہ ہے کہ جس نوعیت سے امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اس کے بعد اسی طرح کل معصومین علیہم السلام کے لیے بھی، اور خطاب میں ان کو حجت اللہ علی خلق ہی کہا، یعنی اے حجت خدائے خلق، اور آخر دعا تک ائمہ تحریر میں ایک ایک کا نام لے کر توسل اختیار کیا گیا۔ دعا توسل میں اس طریقے سے مخاطب کیا گیا کہ اے ہمارے سید مولا، ہم آپ کے وسیلے سے خدا کی طرف توجہ، توسل اور طلب شفاعت کرتے ہیں۔ اے خدا تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت بارگاہ الہی میں ہماری سفارش فرمائے، یہاں تک کہ آخر دعا سارے خاندان رسالت کو مخاطب کر کے کہا۔ جس وقت وہ حضرات دعائیں پڑھ رہے تھے، بعض مہذب محترم سنی حضرات ہاتھ پر ہاتھ مارتے رہے اور بار بار کہتے رہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ دعائے توسل کا اثر تھا۔ اب تک کیوں نہیں سنا گیا کہ ایک شیعہ فرقے نے، چاہے وہ سنسان جنگل کے اندر ہو، جاہل وحشی ہو، کسی سنی کے قتل کا اقدام کیا ہو؟ بات یہ ہے کہ شیعہ علماء و مبلغین زہر نہیں پلاتے، شیعہ و سنی کے درمیان عداوت کا بیج نہیں بوتے، قتل و نفس کو گناہ عظیم نہیں سمجھتے۔ ہم شیعہ سنی کے درمیان مائل اختلاف مسائل کو علم اور منطق کی روشنی میں بیان کر کے ان کی حقیقت مذہب سے باخبر کرتے ہیں۔ وسیلے کی تفصیل بھی قبلہ آپ نے سنی ہے۔ حافظ صاحب، اگر میں آپ کے علماء و عوام کے حرکات و تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو ایک نشست نہیں بلکہ کئی مہینے درکار ہوں گے، لیکن نمونے اور اثبات مطلب کے لیے ان کے بعض اعمال و اطوار کی طرف جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اشارہ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جوش نہیں دلاتا ہوں بلکہ حقیقت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ بڑے بڑے متعصب علماء کی کتابیں غور سے مطالعہ کیجئے تو لغت کے مواقع خود ہی نظر آئیں گے۔ نمونے کے طور پر تفسیر امام فخر الدین رازی، اس کی جلدیں آپ ملاحظہ فرمائیں، جس جگہ ان کو موقع ہاتھ آیا ویسے ہی آیت ولایت اکمال الدین وغیرہ کے ذیل میں مکرر لکھتے ہیں، لیکن کسی شیعہ عالم کے قلم سے عام برادران اہل سنت کے لیے بلکہ خاص صورت میں بھی ان کے لیے ایسی عبارت نہیں لکھی گئی۔ اس جماعت کے فتوے سے شہید اول کی شہادت ہوئی۔ شیعہ ارباب علم و عمل کے ساتھ آپ کے علماء کی دردناک بدسلوکیوں میں سے ایک واجب و غریب فتویٰ ہے جو ایک بہت بڑے شیعہ فقیہ کے واسطے شام کے 2 بڑے قاضیوں برہان الدین مالکی اور عباد ابن جماعت الشافعی کی طرف سے صادر ہوا تھا۔ وہ بزرگ فقیہ زہد و ورع، تقوی اور سارے اہل زمانہ کے سردار تھے۔ ابواب فقہ پر احاط رکھتے تھے، اپنے دور کے اندر جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فقہی مہارت کا ایک نمونہ کتاب اللمع ہے، جو بغیر اس کے سوا مختصر نافع کے اور کوئی فقہی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ صرف 7 روز کے اندر تصنیف فرمائی، اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مذہب کے علماء ان کے
حلقہ تلامذہ میں داخل ہو گئے۔ جی باوجود یہ کہ سنیوں کی سخت گیری کی وجہ سے آپ زیادہ تر تخیہ میں رہتے تھے، بالاعلان تشیع کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن پھر بھی شام کے بڑے قاضی عباد ابن جماعت نے ایسے عالم ربانی سے حسد کا برتاؤ کرتے ہوئے والی شام کے پاس ان کی چغلی کھائی اور رفض و تشیع کا الزام لگا کر اس سخی عالم کو گرفتار کر دیا۔ 1 سال قید خانے میں سخت مشکلیں دینے کے بعد 9 یا 19 جمادی الاولیٰ سن 786 ہجری میں انہیں 2 بڑے سنی قاضیوں کے فتوے سے آپ کو تلوار سے قتل کیا گیا اور پھر آپ کا جسم سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی طرح شہید ثانی کی تاریخ موجود ہے۔ 10ویں ہجری میں بلاد و شام کے اندر شیعہ علماء و مفاخر و فقہا میں شیخ ازل فقی بے نظیر زین الدین نور الدین علی ابن احمد عاملی، یہ بھی علم و فضل و تقوی و ورع میں دوست دشمن سبھی کے مرکز توجہ بنے ہوئے تھے۔ سلطان سلیم کی طرف سے عالم فقیہ کے حکم صادر ہوا بیشی کے لیے اسلامیوں میں حاضر کیے جائیں، چنانچہ مسجد احرام کے اندر جناب کو گرفتار کیا اور 40 روز تک مکہ معظمہ میں قید رکھا اور پھر آپ کا سر مبارک کو کاٹ دیا گیا جسم سے اور جسم کو پھینک دیا گیا۔ انصاف پسند لوگوں کی توجہ کے لیے عمدہ بحث ہے۔ تو خدا کے لیے سچ بتائیے کہ ابو حنیفہ، مالک ابن انس یا شافعی امام احمد ابن حنبل کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ اپنے مذہب کے اصول و ضرورت بلا واسطہ حضرت سے اخذ کرتے تھے۔ آپ نے جو تاریخ بیان کی ہم اس پر نظر ثانی بھی کریں گے۔ دیکھیے جیسا کہ جو ہے آپ نے تاریخ میں کچھ بیان کیا ہے اور جہاں تک کہ تذکرہ کیا کہ ایسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا کہ ائمہ اربعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل کیا ہو۔ حافظ صاحب، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صحبت رسول میں بیٹھے حضرت کے علم کا دروازہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو بدئی بات ہے قبلہ کہ کبار صحابہ میں سے بلکہ بعض حیثیتوں میں سے ان سے افضل تھے، ہم یہ مانتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ حافظ صاحب، اس قاعدے کی روح سے اگر ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی جی اس لحاظ سے واجب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی کی اطاعت میری اطاعت۔ جی بالکل۔ اب حضرت کے باب علم تھے، حضرت نے امت کو حکم دیا کہ جو شخص میرے علم سے بہر اندوز ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ علی کے دروازے پر جائیں۔ جی تو ہمارا یہ دعویٰ سچا ہوگا اگر ہم کہیں کہ مذہب شیعہ جو مذہب محمدی ہے، اس لیے کہ خاتم الانبیاء نے اس کے پیشواؤں کو عدل قرآن فرمایا ہے، اس سے روگردانی کو معجب و ہلاکت قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ سے متفق ہے اور فریقین شیعہ سنی سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس سے قبل ان کی طرف اشارہ کیا جا چکا کہ اس انحراف کا باعث جو ہم برحق ہوں گے، ہم دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزت طاہرہ کی نافرمانی گویا حکم رسول سے سرکشی ہے، صراط مستقیم سے علیحدگی اور حبل المتین سے جدائی ہے۔ اس کے باوجود علماء شیعہ کی طرف سے کسی جاہل اہل سنت کی نسبت بھی ایسے حرکات سرزد ہوتے ہیں، نہ کہ عالموں کے لیے۔ ہم نے جماعت شیعہ کو ہمیشہ ہی تعلیم دی ہے کہ اہل سنت ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہذا ہم سب کو آپس میں متحد اور متفق رہنا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف آپ کے علماء برابر مومن اور موحد پاک دامن اہل بیت رسالت سے پہلو شیعوں کو اہل بدعت، رافضی، غالی، یہودی بلکہ کافر و مشرک کہتے ہیں۔ اس جرم میں فقہائے اربعہ ابو حنیفہ، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس، شافعی، احمد ابن حنبل میں سے کسی کی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کافر اور رافضی کیوں نہیں بتاتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اس کی موجود نہیں ہے۔ لازمی طور پر ان چاروں سے کسی ایک کی پیروی کرنے پر مجبور ہے، حالانکہ اس کے برعکس جو لوگ حکم رسول سے اہل بیت رسول اطرت طاہرہ کی پیروی کرتے ہیں در حقیقت وہی نجات پاتے ہیں۔ انہیں بے جا فتاوی اور بیہودہ
گفتگوؤں سے انہوں نے اپنے عوام کے ہاتھوں میں ایک بہانہ دے دیا ہے۔ جب بھی موقع آتا ہے وہ ساری حرکتیں جو کفار کے ساتھ ہونی چاہیے بلکہ اس سے بھی بدتر حرکتیں شیعوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب، آپ سے مجھ کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسے جھوٹے اور غلط مطالب کے ذریعے جن کا کبھی دنیا میں وجود ہی نہیں رہ سکا اسے جذبات کو ابھاریے گا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی حافظ صاحب، غلط فہمی آپ کو ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر دلیل کے، اور وہ بھی ایسے محترم جلسے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو غلط الزام دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے، حق بتائیے اگر آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ نمونے کے طور پہ بزرگ شیعہ فقیہوں کے ساتھ سنی قاضیوں اور عالموں کا جو برتاؤ میں نے پیش کیا ہے، اس سے قطع نظر اگر تاریخ میں ترکوں، خوارزمیوں، ازبکوں، افغانیوں کے حالات اور ایران پران کے مکرر حملوں کے واقعات کو مطالعہ کیجیے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ جی، بلکہ شیعہ جماعت کے ساتھ ان کا طرز عمل دیکھ کے آپ کو خجالت ہوگی، کیونکہ جب بھی ان سے ممکن ہوا ہے وہ خارجی بڑا اندرونی معاملات کے اثر سے ایرانیوں کے حالات دیگرگون دیکھیں تو شمالی شرقی ایرانی پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ کبھی کبھی خراسان، نیشاپور اور سبزوار، حتیٰ کہ شاہ سلطان حسین صفوی کے زمانے میں ایک مرتبہ اصفہان تک آ گئے۔ اس کے گرد انواع میں کافی طاقت و تاراج کر دیا اور خرافات برپا کیے۔ بڑے چالاک ہیں آپ شیعہ عالم۔ قبلہ، معذرت کے ساتھ دیکھیے، اس طرح کی جو جنگیں اور حملے سیاسی تھے اور مذہبی پیشواؤں کے فتوے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہیں حافظ صاحب، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے حملے خد و غارت اور حتیٰ کہ حرمت علماء اہل تسنن کے فتویٰ ہے۔ یہ سنیوں کے فتووں کی وجہ سے ہوئے، فتوے موجود ہے اور فیصلوں ہی کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ مرحوم ناصر الدین شاہ قاجار کی اوائل سلطنت اور مرزا تقی خان امیر نظام کی وزارت میں جب ایران فوج خراسان کے ہنگاموں اور سالار کے فتنوں میں پھنسی ہوئی تھی تو امیر خوارزم محمد امین خان ازبعک معروف اور موقع کی تلاش میں تھے۔ موقع ہاتھ آیا، خراسان میں ایک کثیر لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور وہاں بربادی ہوئی۔ کئی اہل بیت رسول کے تابع مومنین کو قتل کیا گیا۔ شیعوں کے قتل و غارت پر علماء اہل سنت کے فتوے اور خراسان پر عبداللہ خان ازبک کے حملے، یہ سب تاریخی حقیقتیں ہیں۔ افغانستان کے شیعوں سے افغانی امیروں کا سلوک آپ ملاحظہ کریں اور پھر ہندوستان میں خود شہید ثالث کی شہادت بتاتی ہے کہ کس قدر شدت کی گئی ہے، شیعوں پر کس طرح ظلم کیا ہے اہل سنت نے، اور علماء نے کس طرح فتوے دیے ان کے قتل کے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے تو نہیں دیے فتوے، ہمارے علماء سنت کو کیوں آپ جو ہے اس میں گناہگار ٹھہراتے ہیں؟ کوئی دلائل ہیں آپ کے پاس؟ تاریخ موجود ہے جی حافظ صاحب، پورے فتوے موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ جی بیان فرمائیے۔ ان منحوس واقعات کے غم انگیز خطوں میں ایک آگرے کا قبرستان بھی ہے۔ اسی سفر کے سلسلے میں جس وقت میں وہاں پہنچا تو خدا ہی جانتا ہے کہ متعصب لوگوں کی حماقتیں اور جہالتوں سے کس قدر متاثر ہوا، خصوصاً جس وقت صاحب علم و تقویٰ بے نظیر فقیہ و عالم رسول اللہ کے پارہ تن قاضی نور اللہ شوستری کی زیارت سے مشرف ہوا، کیونکہ آپ بھی ملت اسلامیہ کے تعصب و عناد کی قربانیوں میں سے ایک، جنہوں نے 1019 میں زمانے کے بڑے بڑے عالموں کی مخالفانہ کوششوں کے نتیجے میں ہندوستان کے جاہل و متعصب مغل بادشاہ جہانگیر کے حکم سے رفض و تشیع کے الزام پر خود سنی علماء کے ہاتھوں 70 سال کے سن میں شربت شہادت کو پایا۔ جی آپ کو خود معلوم ہے کہ آگرے میں ان بزرگوار سید اور دلیل القدر کی قبر پر آج تک شیعہ مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ ان کے سنگ قبر پر جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، میں نے دیکھا
کہ سنگ سیاہ سے نقش کیا ہوا ہے، ظالم جفائے نور اللہ کرد، قرۃ العین بنی راست برید، صالح خطلش حضرت زامن علی، گفت نور اللہ سید شد شہید۔ آپ قبلہ، آپ بلا وجہ ہم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، کیونکہ جہاں اور عوام کی زیادتیوں اور جفاکاریوں اور ان لوگوں کے افعال سے جن کا آپ نے ذکر کیا، در حقیقت میں خود یقیناً بہت متاثر ہوں قبلہ، لیکن شیعوں کے اعمال بھی تو اس کے لیے معاون ہوتے ہیں اور ان کو ایسی حرکتوں پر ابھارتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب آپ کہیے۔ دیکھیے، یہ شیعہ خود ان کے شیعوں کے اعمال خود اس کے لیے معاون ہوتے ہیں، ان کے حرکات ہی جو ہے یہ خود کرواتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ میں صحیح بھی ہوں اور غلط بھی ہوں، تو آپ وضاحت فرمائیے۔ شیعوں کے کون سے اعمال ایسے سرزد ہوتے ہیں جو ان کے قتل و غارت تک کے خود باعث بن جاتے ہیں؟ بتائیے۔ دیکھیے قبلہ، ایک دن میں ہزاروں افراد مردوں کی خبروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ جی، کیا یہ شیعوں کا یہ طریقہ مردہ پرستی نہیں ہے؟ بتائیے۔ ارے علماء آخر کس لیے ان کو منع نہیں کرتے کہ مردوں کی زیارت کے نام پر کروڑوں اشخاص ان کی خبروں کے سامنے چہرہ خاک پر رکھ کے اور سجدہ کر کے مردہ پرستی کرتے ہیں، اور باقی نفسی لوگوں کے ہاتھوں میں ایک بہانہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادتیاں کریں۔ تعجب تو یہ ہے قبلہ کہ یہ آپ ان کے اعمال کا نام توحید رکھتے ہیں، ان کے حرکات کا نام آپ ان کے افعال کا نام عقائد توحید رکھتے ہیں، اس قسم کے اشخاص کو موحد بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ مشغول اور سرگرم گفتگو تھے تو حنفی فقی مولوی شیخ عبدالسلام کتاب ہدیت الزائرین کے جو ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی اس طرح ورق الٹ رہے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی اعتراض کا پہلو پیدا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اور جب ساقس مطلب یہ کہ حافظ صاحب کا کلام یہاں تک کہ پہنچا تو انہوں نے سر اٹھایا اور ایک بھرپور وار کرتے ہوئے جیسے کوئی بڑا سہارا ڈھونڈ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ شیخ کا اقدام، شیخ کی ایجاد، حملے کے وسیلے تیاری اور اس کا دفاع۔ بسم اللہ۔ دیکھیے اسی جگہ یعنی کتاب کی طرف اشارہ، آپ کے علماء اور پیشوا ہدایت دے رہے ہیں کہ اماموں کے حرم میں زیارت ختم ہونے کے بعد زائرین 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں، تو کیا یہ نماز میں قصد قربت شرط نہیں ہے؟ ورنہ نماز زیارت مانا چے آیا امام کے لیے نماز پڑھنا شرک نہیں ہے؟ قبلہ، آپ شیعوں سے میرا سوال ہے، آپ چونکہ شیعہ عالم ہیں، شیعوں سے شیعت کی دفاع کے لیے بیٹھے ہیں، تو میرا سوال ہے کیا امام کے لیے نماز پڑھنا شرک نہیں ہے؟ زائرین کے یہی اعمال کے امام کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ بتائیے یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ ہم پر الزام لگاتے ہیں، آپ بتائیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے شرک پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو ہے امام کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کی طرف رخ کر کے۔ اب اس موقع پر آپ کے پاس کیا جواب ہے قبلہ؟ کیونکہ آپ شیعہ عالم ہیں، آپ پر جواب دینا فرض ہے پوری تمام شیعت کی جانب سے، یہ سند صحیح اور ثابت ہے، خود آپ ہی معتبر کتاب سے جانتے ہیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، بیان کیجیے، میرے سوال کا جواب دیجیے، بسم اللہ۔ شیخ صاحب، چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور حضرات پریشان بھی ہو رہے ہیں، لہذا مناسب سمجھیے کہ آپ کے اور جناب حافظ صاحب کے بیانات کا جواب کل پر رکھا جائے۔ اس وقت تمام سنی و شیعہ حضرات جلسے سے اٹھے اور کہنے لگے کہ نہیں، جواب ابھی چاہیے، جب تک جناب شیخ صاحب کا جواب نہ دیا جائے گا اور مردہ پرستی کے معنی واضح نہ ہو جائیں گے، ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس پر قبلہ و کعبہ نے مسکرا کر کہا کہ جناب شیخ صاحب کا جوش چونکہ بہت زور پر ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا حربہ تیار کیا ہے، لہذا اجازت دیجیے کہ پہلے ان کے جواب دے دوں، پھر آپ کا جواب دوں۔ تو فرمائیے۔
ہم بھی سننے کے لیے حاضر ہیں۔ شیخ صاحب، واقعی آپ بچوں کی طرح بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا آپ زیارت کے لیے گئے ہیں اور زائرین کی عملیات کو قریب سے دیکھا ہے؟ نہ نہیں، میں گیا ہوں اور نہ میں دیکھا ہوں، بس میں سوال کر رہا ہوں، اب جواب دیجیے گا۔ جی شیخ صاحب، پھر آپ کہاں سے فرما رہے ہیں کہ زائرین قبر امام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس سے اس نماز و زیارات کو آپ نے مومن و موحد شیعوں کے لیے شرکی ملامت قرار دیا؟ ارے قبلہ صاحب، آپ کی اسی شیعوں والی کتاب کی روح سے، جس میں لکھتے ہیں کہ امام کے لیے نماز زیارت پڑھو، آپ کیا بتائیے، اس سے بڑھ کے کیا دلیل دوں؟ اب آپ بتائیے جواب اس کا کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب مرحمت فرمائیے، دیکھو کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ جی ذرا دیجیے کتاب۔ جی ہاں، یہ لیجیے عجب کتاب۔ حسن اتفاق ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے خلاف ایک تیز دھار کا حربہ مہیا فرما لیا۔ جی چونکہ خدا ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، لہذا ہر مقام پر اچھا ہماری کمک اور حماقت کے اسباب و وسائل کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ جی ہماری کمک اور حمایت کے اسباب و وسائل کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اوراً بہتر یہ ہے کہ اس کتاب میں جو طریقہ زیارت درج ہے، اس کے شروع سے بلا اختیار ہر حصے کے چند جملے وقت کے لحاظ سے پڑھ جاؤں، جی یہاں تک کہ نماز کی منزل تک پہنچ جاؤں، تو آپ کا موضوع بحث تاکہ حضرات حاضرین جلسہ خود ملاحظہ کر سکیں۔ بالکل، بسم اللہ۔ آخر تک زیارت نامے میں حرف توحید ہی کی علامت نظر آئے گی۔ آپ شرمندہ نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کتاب باوجود کے آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ بغیر دیکھ بھال کے ہم کو غلط فہمی نہیں ہوئی، قبلہ کتاب ہمارے سامنے، جواب دیجیے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بغیر جانچ پڑتال کیے کہ آپ نے ایک حملہ کر دیا۔ نہیں، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے آپ بتائیے، آپ دلائل دیجیے۔ آپ سنیے زیارت کے فقرے اور یہاں تک دیکھیے کہ چلیے بسم اللہ۔ اس زیارت سے خدا کی توحید کس طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل الکبریا در حرم پر اس طرح کے الفاظ ہوں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر خدا اور رسول ائمہ طاہرین سے اذن اجازت حاصل کرنے کے بعد جب زائر حرم مطہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مختلف زیارتیں ہوتی ہیں جو پیغمبر اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے سلام پر مشتمل ہے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد حکم ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت ہدیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور 4 رکعت ہدیہ آدم ابو البشر حضرت نوح شیخ الانبیاء علیہ السلام کے لیے، جو ان حضرات کے پاس ہی مدفون ہے۔ اچھا، نماز زیارت دعائے بعد از نماز۔ آیا نماز ہدیہ شرک ہے؟ آیا ہمارے یہاں والدین اور ارواح مومنین کے لیے نماز ہدیہ کا دستور نہیں ہے؟ تو کیا یہ تمام قاعدہ شرک ہے؟ اگر زائر امیر المومنین کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ قربۃ اللہ بجا لائے تو کیا شرک ہے؟ یہ ہر انسان کی انسانیت کا جز ہے۔ جب دوست کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے، جیسا کہ فریقین کی ساری کتاب احادیث میں مومن کو ہدیہ دینے کے ثواب میں رسول اللہ سے پورا ایک باب موجود ہے۔ اچھا، باب ہدیہ۔ اور جب زائرین اپنے محبوب آقا کی قبر کے سامنے کھڑا ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہترین چیز جو حضرت اپنی زندگی میں زیادہ پسند فرماتے تھے نماز تھی، لہذا ہدایت کی گئی ہے کہ ظاہر قربتن اللہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اس کا ثواب ان حضرت کو روح پر فتوح کو ہدیہ کرے۔ تو یہ ہمارا آپ کی نظر میں شرک کہاں سے ہو گیا، جبکہ اس موضوع پر آپ کی معتبر کتابوں میں ابواب بنے ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ روضہ امام حسین کی طرف یا ائمہ اطہار کی طرف کہ روضے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں؟ نماز ہدیہ ہوگی لیکن قربتاً اللہ کی نیت سے ہوگی۔ جی بالکل، جو ہے آپ نے جو ہے دلائل دیے ہیں، لیکن پھر بھی اشکالات، سوالات باقی۔ تعجب ہے قبلہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں اس جگہ پر لکھا ہوا ہے آستانے کو بوسہ دے کر حرم کے اندر داخل ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے سنا کہ زائرین، جب شیعہ زائرین جب اپنے اماموں کے حرم کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیا یہ سجدہ علی کے لیے نہیں ہے
آیا یہ عمل خدا کے بارے میں شرک نہیں ہے کہ اس کے غیر کا سجدہ ہو رہا ہے؟ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے کیا دلیل دی جائے؟ کیا ہے آپ کے پاس اس کا جواب شیعت کے پاس؟ شیخ صاحب، اگر جناب علی کی جگہ پر میں ہوتا، جی، صحیح اور معقول جواب سن لینے کے بعد ساری رات بلکہ اس مناظرے کا سلسلہ ختم ہونے تک دوبارہ بحث نہیں کرتا، خاموش رہتا۔ اچھا، لیکن تعجب ہے کہ آپ نے پھر سے وہی گفتگو شروع کی۔ ائمہ کے روزے پر آستانہ بوسی شرک نہیں ہے۔ کیسے؟ دلائل دیجیے۔ میں مجبور ہوں پھر ایک بار مختصراً جواب پیش کروں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ائمہ معصومین کے مقدس آستانوں کا چومنا شرک نہیں ہے۔ چلیے بسم اللہ بیان آپ کیجیے۔ نے بھی مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، چومنے کو سجدہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ہم نے آپ کہا۔ خود اپنے سامنے ہمارے سامنے اس طرح سے کتاب کی عبارت کو پڑھنے کے بعد تحریف کر سکتے ہیں تو معلوم نہیں وقت بے پڑھے لکھے عوام تک کس طرح سے اس طرح کی باتیں آپ پہنچاتے ہیں۔ اس کتاب اور دوسری ادعیہ کی کتاب زیارت ہم کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کہ ظاہر اظہار ادب کے لیے آستانے پر بوسہ دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ بالکل۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کس قاعدے کی رو سے چومنے کو سجدہ کرنا سمجھ لیا۔ دوسرے، آپ نے قرآن مجید اور اخبار و احادیث میں کہاں دیکھا کہ پیغمبر یا کسی امام کی درگاہ کی چوکھٹ کو چومنے سے منع کیا گیا ہو یا بوسہ دینے کو شرک قرار دیا گیا ہو؟ جب آپ کے پاس کوئی معقول یا مسکت جواب اس سلسلے میں موجود نہیں ہے تو حاضرین کا وقت آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس خود اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا زائرین سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جناب محترم، آپ یقین کیجئے کہ کسی عارف یا جاہل شیعہ ظاہر ہرگز سجدہ نہیں کرتا اور نہ کرتا ہے، لیکن صرف خدا کے لیے سجدہ ہوتا ہے، وہ خدا کے لیے۔ آپ کا یہ فرمانا بالکل تہمت اور افتراء ہے۔ ایسی صورت میں اکثر سجدے ہی کی طرز پر، جن کا مطلب خاک پر گرنا، چہرہ و پیشانی کو زمین پر ملنا، بغیر قصد بندگی کے کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا سجدہ ہوتا ہے اور شرعاً یہ جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے قرآن سے دلائل بھی موجود ہے۔ جی، یہ کیسے ممکن ہے قبلہ کہ خاک پر گریں اور پیشانی زمین پر رکھیں اور پھر بھی سجدہ نہ ہو؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سجدے کا تعلق نیت ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، تو سجدے کا تعلق نیت سے ہے، ایک قلبی چیز ہے اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والا صرف خدا ہے۔ بے شک وہ تو ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص یا اشخاص سجدے کی نوعیت سے زمین پر پڑے ہوئے ہوں اور یہ ٹھیک ہے، ایسے انداز میں جو خدا تعالیٰ سے مخصوص ہے، اس کے غیر کے سامنے حاضر ہونا مناسب نہیں ہے بغیر نیت ہی کے۔ لیکن چونکہ اس کی دل میں نیت آگاہ ہے، لہذا اس سجدے پر عمل کر سکتا ہے۔ ہاں جیسا کہ بھائیوں کا یوسف کے لیے خاک پر گرنا اور سجدہ کرنا ہاں، جی قرآن موجود ہے۔ پس تعظیم و تکریم کے عنوان سے سجدے کے طرز پر بغیر نیت کے سجدے کے خاک پر گرنا کفر و شرک نہیں ہے۔ چنانچہ برادران یوسف نے حضرت یوسف کے سامنے اسی طرح کا سجدہ کیا اور پیغمبر یعقوب و یوسف موجود تھے، لیکن انہوں نے ان کو منع نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، اس سجدے کو قبول کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے ماں باپ کو تحت تخت پر بٹھایا اور وہ لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ آیت ہے سورہ یوسف کی 101ویں آیت ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے، لیکن یوسف نے منع نہیں کیا۔ تب آپ بتائیے کہاں سے شرک ہوگا؟ چنانچہ اگر آپ کا بیان صحیح مان لیا جائے، سجدے کے طرز پر بغیر نیت عبودیت کے خاک پہ گرنا شرک ہے، تو معاذ اللہ برادران یوسف اور ملائکہ مقربین سب کے سب مشرک ہوئے، اور صرف ابلیس ملعون موحد ہے جس نے سجدے سے انکار کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب موحد ہے اور خدا پرست ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جاہلانہ اعتراضات اور بے بنیاد سنی سنائی باتوں کو مت اٹھائیے تاکہ گفتگو میں خلل پڑے۔ تو آپ نے جو دلائل دی ہیں، آپ سے سخت تعجب ہے کہ خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ کو کافر
اور فاسد العقیدہ کہتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں جانتے کہ یزید کو خلیفہ امیر المومنین اور قائد المومنین معاویہ ابن ابو سفیان نے منصب خلافت پر قائم کیا، اور معاویہ کو خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب اور خلیفہ ثالث عثمان مظلوم رضی اللہ عنہ نے بلا شام میں امارت مسلمین کے عہدے پر نصب کیا، اور اس کی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو رضا و رغبت کے ساتھ مقام خلافت کے لیے قبول کیا۔ بس آپ جو خلیفۃ المسلمین کی طرف کفر دار و تردید کے نسبت دے رہے ہیں، تو علاوہ اس کے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کی اہانت کی، جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، بہت بڑی توہین ان پچھلے خلفاء کی بھی کی ہے، جنہوں نے عہدہ امارت اور حقیقتاً ان کی خلافت کی منظوری دی۔ ان سے فقط ایک لغزش اور ایک ترک اولا صادر ہوا کہ ان کے زمانہ خلافت میں ریحانہ رسول اللہ کو لوگوں نے قتل کر دیا، اور یہ عمل چونکہ وہ چشمپوشی کے قابل تھا، لہذا انہوں نے توبہ کر لی، اور خداوند غفور و رحیم نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ چنانچہ امام غزالی اور سمیری نے اس کا مطلب کوئی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں بیان کیا ہے، اور یزید کی طہارت اور پاک دامانی کو ثابت کر دیا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے شیعت کے دفاع میں اقدام کیا ہے، آپ ایک شیعہ عالم دین ہیں، کیا کہتی ہے آپ کی شیعت اس سلسلے میں؟ بتائیے، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ شیخ صاحب، مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ جناب کا درجہ تعصب اس حد تک بڑھ جائے گا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے آپ وکیل صفائی بن جائیں گے۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ ان کے اسلاف نے ان لوگوں کی عمارت کو درست سمجھا ہے، یہ سراسر غلط ہے، لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ ان کی اس کی اطاعت کو کفر مانا گیا، اور آپ اس کے متعلق دلائل آپ نے پیش کیے ہیں۔ اب رہی بات امام غزالی یا دمیری وغیرہ نے یزید کے اعمال کی صفائی پیش کی ہے، تو وہ بھی آپ ہی کے ایسے تھے جیسا کہ آپ کا تعصب آپ کے علم و عقل پر غالب آ گیا ہے، ورنہ کوئی عقل مند انسان اس پر تیار نہیں ہو سکتا کہ یزید پلید کا وکیل صفائی بنے، کیونکہ بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تیسرے، آپ کا یہ قول فقط ایک لغزش اور خطا اس سے صادر ہوئی ہے، وہ شہادت سید الشہداء علیہ السلام کی۔ تو پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کے پارے جگر کو 70 چھوٹے بڑے افراد کے ساتھ بغیر کسی قصور کے شہید کرنا، اسلام کے نوامیس بزرگ رسول خدا کی بیٹیوں کو روم و فرنگ کے قیدیوں کے مانند کھلم کھلا اسیر کرنا، کیا یہ لغزش ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں سے نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ بدعمالیاں اور کفریات تنہا ان حضرات کی شہادت ہی سے مقصود نہیں، بلکہ ان کے کفر و ارتداد کے ثبوت میں مختلف نظیریں موجود ہے۔ جی قبلہ میں نواب صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ اگر یزید کے کفر و ارتداد پر کچھ واضح دلیلیں موجود ہیں تو آپ ہم کو آگاہ کیجئے، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ دیکھیے، تاریخ، تفسیر، حدیث کی ہر کتاب میں یزید کے کفریات بھرے پڑے ہیں۔ یزید کے کفر و ارتداد پر دلیلیں بہت روشن اور واضح ہیں، چنانچہ اپنے کلمات نظم و نثر میں وہ خود برابر اپنے باطنی کفریات کا اظہار کرتا رہا ہے، خصوصاً اس کے یہ اشعار خمریہ یعنی شراب کی حالت میں جو اس نے کہے تھے۔ خلاصہ ان اشعار کا یہ ہے کہ انگوری شراب دست ساقی کے مشرق سے طالع ہوتی ہے اور میرے دہنے مغرب میں غروب ہوتی ہے، پس اگر شراب دین محمد ہی میں حرام ہے تو اس دین کو مسیح ابن مریم پر لے لو، یعنی مسیح ابن مریم کے دین کی پیروی کرو۔ شراب کے متعلق اس نے یہ دلیل دی ہے، اور دوسرے ان اشعار میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہی دنیا اس عالم کے سوا اور کوئی عالم نہیں ہے، لہذا یہاں کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ یہ کفریات نہیں ہے تو بتائیے اور کیا ہے؟ من جملہ ان اشعار کے
یعنی جو شخص قیامت کے قصے سے ڈرتا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو دل کو ساز و آواز کے لطف سے محروم رکھتی ہے۔ یہ یزید کے کلمات ہیں جو ہر کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ اشعار کہ ہم مشرب اور ہم پیالہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اٹھو اور ساز و آواز پر کان لگاؤ اور شراب ناب کے جام پیو، دینی خرافات کو چھوڑو، کیونکہ ساز و نغمہ نے مجھ کو اذان کی آواز سے ہٹا کر اپنی طرف جذب کر لیا ہے، اور میں بحث کی حوروں کے عوض بوڑھی مغنیہ عورتوں کو قبول کرتا ہوں۔ کتب مخاطل میں ہر جگہ منقول ہے۔ سبت ابن جوزی نے بھی تذکرے میں 100 صفحہ 143 پر لکھا کہ جب اہل بیت رسالت شام سے لائے گئے تو یزید پلید اپنے محل کے بالا خانے پر تھا جو محلے کے جبیروں کے سامنے تھا اور بیٹھا تھا، اور وہ شعر پڑھ رہا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسیران آل محمد ظاہر ہوئی تو ایک کوے نے آواز دی، کیونکہ عرب میں اس آواز کو شگون بد کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ اے کوے تو بول یا نہ بول، میں نے پیغمبر سے اپنے قرضے وصول کر لیے ہیں۔ کنایہ اس بات کا یہ کہ پیغمبر نے میرے بزرگ اور اقارب کو بدر و احد میں قتل کیا تھا، اور میں نے ان کی اولاد کو اسیر کر کے محمد سے انتقام لے لیا۔ یہ کلمات بھی یزید پلید کے ہیں۔ اب سنیے یزید پلید کی لعن پر علماء اہل سنت کی اجازت۔ آپ کے اکثر علماء نے اس ملعون زندیق کو کافر لکھا ہے، یزید کو کافر لکھا ہے، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل اور آپ کے بہت سے اکابر علماء نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ خصوصاً عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزی نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب موسوم کی، الرد علی معتصب کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب پر سر حرف کے طور پر یزید کے ساتھ لعنت اللہ اس نے لکھا۔ انہوں نے اس کی لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ یزید پر لعنت کو آپ کے علماء نے جائز قرار دیا ہے، اور اس میں ایک شعر ابو العلاء مصری نے اس باب میں کہا، ماحصل یہ ہے کہ زمانے توحید و اہل توحید کے برابر شیطانی نقشہ بناتا ہے، اور اس کی طرح عجائبات اور مکاریوں پر مجھ کو تعجب نہیں۔ ایسا نہیں کہ تمہارے قریش نے حسین کو قتل کیا، اپنے امور خلافت کی باغڈور یزید ملعون کے ہاتھ میں دے دی۔ صرف آپ کے چند متعصب علماء جیسے غزالی نے یزید کی طرفداری کی ہے۔ اس ملعون کی صفائی میں مضحکہ خیز اور محمل عذرات تراشے ہیں، در حالی کہ عام طور پر آپ کے علماء نے اس کے کفر آمیز اعمال اور ظالمانہ اطوار کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا اور اس پر لعنت کو جائز قرار دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی مسند ریاست پر بظاہر تو خلافت کے عنوان سے قابض تھا، لیکن عملی طور پر کوشش کرتا تھا کہ دین و توحید کی بساط ہی الٹ کر رکھ دیں، برے افعال کو نیک اعمال کے عنوان سے عمل میں لاتا تھا۔ چنانچہ دمیری نے حیات الحیوان میں اور علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے، یہ دو آپ کے اکابر علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی وثاقت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بہت سے بندر پالے ہوئے تھا جن کو عمدہ قسم کے ریشمی لباس اور گردنوں میں سونے کے توق پہنا کر گھوڑوں پر سوار کرتا تھا۔ اسی طرح بہت سے کتوں کو توق پہنائے ہوئے تھا، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا دھلاتا تھا، سونے کے برتنوں میں ان کو پانی دیتا تھا اور ان کا پس خورد و خوردہ استعمال کرتا تھا۔ مکمل طور پر شراب کا عادی تھا اور ہمیشہ مست و مخمور رہتا تھا۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا کہ یزید کی سیرت فرعون کی سیرت تھی، بلکہ فرعون رعیت داری میں یزید سے زیادہ انصاف پرور تھا۔ اس کی سلطنت اسلام کے اندر انتہائی باعث تنگ تھی، کیونکہ اس کی بہت سی بدعمالیاں جیسے شراب نوشی، فرزند رسول کا قتل، وصی پیغمبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت کرنا، خانہ خدا مسجد حرام کو جلانا، برباد کرنا، کثرت کے ساتھ خون ریزی، خصوصاً اہل مدینہ کا قتل عام، بے شمار فسق و فجور وغیرہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا، اس کی عدم مغفرت اور جہنمی ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ قبلہ صاحب، یزید کے حکم سے مدینے کے قتل عام کا کیا معاملہ تھا؟ متمنیوں قبلہ و کعبہ کہ آپ اس کو بیان فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔
نواب صاحب، عام طور پر مورخین اور بالخصوص علامہ سبط ابن جوزی تذکرے میں صفحے 63 پر لکھتے ہیں، اور 62 ہجری میں اہل مدینہ کی ایک جماعت شام کی طرف گئی۔ جب وہاں ان لوگوں کو یزید کی بدکاریوں اور کفریات کا علم ہوا تو مدینہ واپس آ کر اس کی بیعت توڑ دی، علل اعلان اس پر لعنت کرنے لگے۔ اس کے عامل عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان کو نکال کر باہر کر دیا۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ نے کہا کہ اے لوگو، ہم لوگ شام سے واپس نہیں ہوئے اور یزید پر خروج نہیں کیا، لیکن اس وقت تک جب ہم نے دیکھا کہ ایسا بے دین شخص ہے جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے حرام کاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اولاد انبیاء کو قتل کرتا ہے، تو یزید کے بیعت توڑنے کے جرم میں اہل مدینہ کا قتل عام ہوا۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اہل شام کے بھاری لشکر کے ساتھ مسلم ابن عقبہ کو اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اور ان لوگوں نے 3 شبانہ روز مسلسل اہل مدینہ کا قتل عام کیا۔ ابن جوزی مرحوم اور علامہ مسعودی وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس قدر کچھ تو خون کیا گیا کہ راستوں میں خون بہ رہا تھا، یعنی مدینے کے کوچوں میں اس کثرت سے خون جاری تھا کہ لوگ خون میں شرابور ہو گئے، یہاں تک کہ خون رسول اللہ کی خبر تک پہنچ گیا اور روضہ رسول اور مسجد خون سے بھر گئی۔ اشراف قریش اور مہاجرین و انصار سے 700 محترم اور سربراہ افراد کو قتل کیا، اور عام مسلمانوں میں سے 10,000 اشخاص تہہ تیغ ہوئے، مسلمانوں کی ہتک ہوئی، آل رسول کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ کئی ظلم اس کے موجود ہے تاریخ میں، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تاریخ اور تفسیر کی، تاریخ اور حدیث کی تمام کتابیں اس کے ظلم سے سرشار ہیں۔ آپ نے تبلاغ کعبہ جو کچھ بیان کیا، یہ سب یزید کے فسق و فجور پر دلالت کرتا ہے، اور ہر فاسق و گنہگار انسان کا عمل معافی اور چشموشی کے قابل ہے۔ یزید نے قطعاً توبہ کر لی، اور خدا بھی غفار الذنوب ہے، اس نے بخش دیا ہے۔ پھر آپ کس وجہ سے برابر اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کو مطلب یہ کہ لعن تان کی زد میں لاتے ہیں، ملعون کہتے ہیں؟ بتائیے۔ نواب صاحب، بعض دعوے داروں کے وکیل اس غرض سے کہ ان کو فیس وغیرہ ملتی ہے، چاروں نہ چار آخری وقت تک اپنے موکل کی طرف سے پیروی کرتے رہتے ہیں، چاہے حق بات ان پر ظاہر بھی ہو جائے، وہ اپنی ہی کہتے ہیں۔ نہیں، ہم بھی حق کہیں گے، آپ بتائیے، حق تو بتائیے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، یزید کے تمام فسق و فجور کو بتایا گیا، لیکن مجھ کو نہیں معلوم کہ جناب علی کن فوائد کے پیش نظر اس لعین پلید کی وکالت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یزید کی کفر آمیز گفتگو، اولیاء خدا کی شہادت اور اہل مدینہ کا قتل وغیرہ روایات سب ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کے ایسے یزید ابن معاویہ کے خاندانی پیروکار وکیل کی نگاہ میں یہ دلائل کافی نہیں ہے تو میں آپ کی اجازت سے آپ کے بزرگ علماء کے منقولات سے 2 حدیثیں بھی نقل کرتا ہوں۔ چلیے بسم اللہ بیان کیجیے، اور اس کے بعد اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔ اب اس بار آپ غور سے سن لیں۔ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں، یعنی علامہ اسماعیل بخاری اور مسلم حجاج نے اپنی یعنی بخاری کی تو متعلق آپ کی گفتگو ہو چکی ہے، بخاری اور مسلم میں علامہ سمودی نے تاریخ مدینہ میں، ابن جوزی نے کتاب الذکر میں، اور سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاص الانبیاء میں، اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور دوسروں نے رسول اللہ سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے جو صحیحین سے لے کے تقریباً ہر معتبر کتاب میں موجود ہے، یعنی جو شخص ظلم سے اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، خدا تعالی اس کو روز قیامت خوف زدہ کرے گا، اس پر خدا و ملائکہ سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے روز خدا ایسے شخص کو کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ نیز فرمایا لعن اللہ من اخافا، یعنی لعنت خدا کی ایسے شخص پر ہے جو میرے شہر یعنی مدینہ کو ڈرائے۔ کیا مدینے کے اندر یہ سارا قتل عام، ہتک، حرمت، لوٹ مار وہاں کے باشندوں کے لیے
ڈر خوف کا باعث نہیں تھا، اگر تھا تو تصدیق کیجئے کہ وہ کمینہ پلید خدا و رسول ملائکہ اور تمام انسانوں کی زبان میں ملعون تھا یا نہیں تھا، اس لیے کہ حدیث رسول ہے اور قرآن موجود ہے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ آپ کے اکثر علماء نے یزید پلید پر لعنت کی ہے، اس لعنت کے جائز ہونے پر کتابیں لکھی ہیں، من جملہ ان کے علامہ جلیل القدر عبداللہ ابن محمد ابن عامر شافعی کتاب الاتحاف یحب الاشراف صفحے 20 پر لعن یزید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جس وقت علامہ سعد تفتارانی کے سامنے یزید کا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لعن اللہ، پس اس پر لعنت۔ اسی طرح جوال الغدین میں علامہ سمودین سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ عام طور پر علماء نے اس شخص پر لعنت کے جائز ہونے پر اتفاق کیا ہے جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا، ان کے قتل کا حکم دیا یا اس کی اجازت دی، اس پر راضی ہوا، لہذا اس پر لعنت واجب ہے۔ اور ابن جوزی، ابو العلی اور صالح اور احمد ابن حنبل نے نقل کیا کہ آیات قرآن وغیرہ کے دلائل پیش کرتے ہوئے ان تمام حضرات نے یزید پر لعنت کو ثابت کیا ہے اور یزید کی لعنت کو جائز قرار دیا گیا۔ ہم کتب و رسائل و اخبارات میں پڑھتے ہیں، سیاحت کے کرنے والے بتاتے ہیں کہ دنیا کے متمدن ممالک کے مرکزی مقامات جیسے پیرس، لندن، برلن، واشنگٹن وغیرہ میں گمنام جانثار کے نام سے کچھ محترم مزارات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جوان مرد نے وطن کی حفاظت میں ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے، لیکن اس کے جسم و لباس پر کوئی ایسی واضح علامت نہیں پائی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم و قبیلے اور شہر کا باشندہ ہے۔ باوجود یہ کہ وہ ایک گمنام اور بے نشان شخصیت ہے، لیکن صرف اس خیال سے کہ اس نے ظلم و ظالم کے مقابلے میں اپنی خون کی قربانی دی۔ جب کوئی بادشاہ، صدر جمہوریہ، وزیر یا کسی طبقے کا کوئی شریف بزرگ انسان ان شہروں میں وارد ہوتا ہے تو احترامان اس گمنام جانثار کی زیارت گاہ کو جاتا ہے اور پھولوں کا تاج اس کی قبر پہ رکھتا ہے۔ قدردانی کے نام پہ ایک غیر معروف سپاہی کا اس قدر احترام ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اقوام عالم کے سامنے اپنی قومی حیثیتوں کی تحفظ کر سکیں۔ لیکن صحابہ نے انصاف، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان لوگ باوجود یہ کہ بہتر نام و نشان اور سرفروش رکھتے ہیں جو سب کے سب عالم و عابد اور صاحبان تقویٰ ہے، اس راہ میں ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، جان دی ہیں ان سے زیادہ تر خدا و رسول اطاعت پیغمبر کی امانت تھے، لیکن بجائے قدردانی لوگوں کے ان کی زیارت کا شوق دلانے، ان کی خبروں کے احترام کا حکم دینے کے نکتہ چینی کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا دوسرے فرقے والے علاوہ عیب جوئی اور اعتراض کے اپنے متعصب علماء کے بھڑکانے سے ان کی خبروں کو برباد کرتے ہیں اور ان کے صندوق بالائے قبر کو قبول کرتے ہیں؟ چنانچہ 1216 ہجری میں عید غدیر کی روز جب کربلا کے سارے باشندے زیارت کے لیے نجف اشرف گئے ہوئے تھے تو نجدی و وہابیوں نے موقع غنیمت سمجھ کے حملہ کر دیا اور ضعیف و غیر مخلص شیعوں کے قتل و غارت میں مشغول ہو گئے۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ آل محمد شہدائے راہ خدا میں زندہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ کیا یہ آپ کے شیعت کا عقیدہ ہے کہ جو ان کے مطلب یہ کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے؟ یہ شریعت سے ثابت ہے، احادیث رسول اور آیات قرآن سے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ آیا آپ اس جلیل القدر خانوادے کو جس نے دین اور توحید کی راہ میں جان دی شہید سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر کہیے کہ شہید نہیں ہے تو آپ کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر شہید ہے تو پھر آپ انہیں مردہ کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں کھلا ہوا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے خدا کے پاس سے رزق پاتا ہے۔ معتبر احادیث کی بنا پر مقدس یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ علاوہ اس کے کوئی یا سوا یا جاہل شیعہ ان حضرات کا حاجت روائی میں خود
محتاج نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو خدا کے نیک بندے اور معبود کی طرف ایک بلند مرتبہ اور واسطہ جانتا ہے، جیسا کہ اسی کتاب کے 97 صفحے میں موجود ہے۔ ہم مرض یعنی اس لیے حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ برحق ائمہ عالی منزلت الصالحین سے دعا فرمائیں تاکہ ہم نااہل انسانوں پر کرم فرمائیں۔ اگر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ علی ادرکنی یا حسین ادرکنی، تو اس کی مثال بہینہ اس آدمی کی ہے ایسی ہے جیسی کسی بااقتدار بادشاہ سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو وزیر کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا کہ آپ کی شریعت میں یا حسین کہنا یا علی دکھنا شرک نہیں ہو جائے گا؟ جی بیان فرمائیے۔ وہی تو مثال دے رہا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اگر کوئی بادشاہ سے حاجت رکھتا ہے تو وہ وزیر کے پاس جاتا ہے اور وزیر سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، لیکن یہ کہنے والا وزیر کو ہرگز بادشاہ اور اپنی حاجت سے روائی میں خود مختار نہیں مانتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ بادشاہ کی نظر میں باعزت ہے لہذا میری سفارش کر دیجئے۔ اگر ہم مرحوم کی قبر پہ جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ زندہ ہے تو ہم صرف سفارش کے لیے جاتے ہیں، وہ ائمہ سے سفارش کریں گے اور ائمہ اطہار اللہ سے سفارش کریں گے۔ یہ آپ کا شیعت کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے قبلہ صاحب، آپ کے بیان میں یہ فقرہ ایک معمہ ہے جس کے حل کی ضرورت بھی ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کریں۔ آخر آپ کے اماموں میں اور دوسرے اماموں سے کیا فرق ہے؟ صرف سیادت کی منزل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت نے ان کو دوسروں کے مقابلے میں ممتاز بنا دیا۔ بتائیے قبلہ صاحب کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ حافظ صاحب، اس میں کوئی معمہ قطعی نہیں ہے، بتایا جا رہا معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب حل بتائیے۔ صرف اس مطلب کا تصور آپ کے لیے دشوار ہے کیونکہ ساری زندگی منزل امامت کی معرفت سے آپ دور رہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ اپنی عادت و تعصب سے الگ ہو کر علم و عقل و منطق و انصاف کی نظر سے ہم تعصب نہیں کر رہے قبلہ صاحب، ہم اہل سنت والجماعت ہم تعصب نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ علم و معرفت کے بتائیے۔ ہاں، تو اس کی نظر سے آپ دیکھیں، مقام امامت کا پہلے آپ مطالعہ فرمائیے تو آپ کا ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ منصب امامت اور آپ کے عقائد کے مطابق امامت کے درمیان ایک بین اور واضح فرق ہے، اور اس مقصد کو ثابت کرنے بیٹھوں تو صبح تک انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب یہ اہم موضوع ایک اطمینانی نشست کے لیے ملتوی کرتا ہوں، کیونکہ اس مختصر سے وقت میں کافی نہیں ہوگا جس میں گفتگو کا پورا وقت ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جلسہ برخاست کیا چونکہ اذان صبح کا وقت قریب تھا اور سلسلہ گفتگو طولانی ہو چکا تھا، لہذا لوگوں نے کہا کہ اب امامت کا موضوع کل رات پر رہے گا۔ ہم نے خوشی اور طبعی اور مزاج کے ساتھ ان حضرات کو کچھ دور چل کر رخصت کیا اور بخیر و عافیت تشریف لے گئے۔ اس طرح تیسری نشست بھی برخاست ہوئی۔